بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ کے یہودیوں نے ایک دفعہ بہت بڑی تقریب رکھی جس میں صرف ان کی خواتین، مدینہ اور مکہ کی سب معزز خواتین کو دعوت دی گئی۔ اس دعوت میں صرف وہی خاتون آ سکتی تھی جس کو دعوت نامہ دیا جانا تھا۔ یہودیوں کی سرکردہ عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے مسلمانوں کے نبی، ہم نے عورتوں کی ایک دعوت رکھی ہے جس میں آپ کی بیٹی فاطمہ بھی اگر شریک ہوں گی تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگا۔ ان عورتوں کے دل میں اصل بات یہ تھی کہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے پاس کوئی بھی ایسا قیمتی جوڑا نہ ہوگا جو وہ دعوت پر پہن کر آ سکیں گی، اور جب وہ پرانے لباس میں آئیں گی تو ہم سب مکہ و مدینہ کی عورتیں مل کر ان کی خوب بےزتی کریں گی اور کہیں گی کہ دیکھو، خود کو دو جہانوں کا نبی کہلانے والی کی بیٹی کے پاس ایک اچھا لباس بھی نہیں ہے۔ ہم سب مل کر بی بی فاطمہ کا مذاق اڑائیں گی جس کی وجہ سے بی بی فاطمہ ذلیل ہو کر رہ جائے گی، نعوذ باللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کی چال کو سمجھتے تھے، لیکن پھر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی عورتوں کی دعوت قبول کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، فاطمہ آپ کی تقریب میں شرکت ضرور کرے گی۔ جب وہ عورتیں چلی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو ساری بات بتائی اور یہ بھی بتایا کہ فاطمہ، ان عورتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ تمام بڑے گھروں کی عورتیں تمہیں بلا کر ان میں ان کپڑوں کا موازنہ کرنا چاہتی ہیں۔ اتنے میں اذان ہونے لگی تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے نماز پڑھنا شروع کر دی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز ادا کرنے کے بعد سیدہ بی بی فاطمہ نے خدا سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے کسی بھی لباس کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری رضا پر راضی ہوں، میں جس حال میں بھی ہوں بہت خوش ہوں، لیکن یہ یہودی آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نیچا دکھانے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ یا میرے رب، میرے لیے کوئی ایسی اسباب بنا دے کہ میں ان عورتوں کے سامنے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ بلند کر سکوں۔ حضرت بی بی سیدہ فاطمہ یہ دعا کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ ابھی جنت میں جاؤ اور وہاں سے ایک خوبصورت لباس فاطمہ کو دے آؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے جنت سے ایک خوبصورت لباس لیا، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر جا کر دروازے پر دستک دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے گھر میں داخل ہونے کی اجازت ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو گھر میں آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ کو خدا اور اپنا سلام پیش کیا، پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول، خدا تعالیٰ نے جنت سے آپ کی بیٹی فاطمہ کے لیے ایک پیارا سا جنتی لباس بھجوایا ہے، اس کو قبول فرما لیجئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی یہ جنتی لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں شرکت کرے۔ یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی کو بلایا کہ میری لاڈلی، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا قبول کرتے ہوئے جنت سے ایک عمدہ لباس بھیجا ہے،
تاکہ تم یہ لباس پہن کر یہودیوں کی تقریب میں جاؤ۔ اگلی صبح حضرت سیدہ فاطمہ نے وہ لباس پہنا اور یہودیوں کی عورتوں کی تقریب میں تشریف لے گئی، جہاں پر سبھی عورتیں دروازے پر نظریں جمائے بیٹھی تھیں کہ کب سیدہ فاطمہ آئیں اور ہم ان کا مذاق بنا کر لطف اندوز ہو سکیں۔ تمام عورتیں اپنے قیمتی جوڑوں کی نمائش میں مصروف تھیں، لیکن جب سیدہ فاطمہ اندر داخل ہوئی تو سب دم بخود رہ گئی۔ محفل میں تو جیسے سناٹا چھا گیا، سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ اتنا خوبصورت لباس انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی نہیں دیکھا تھا۔ دیکھتی بھی کیسے، وہ لباس تو دنیا کا تھا ہی نہیں۔ سب عورتیں رسول اللہ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا کا دیدار کرتی ہی جا رہی تھی۔ وہ بہت ہی پریشان تھی کہ لباس کس نے سلائی کیا ہوگا، یہ لباس کا کپڑا کس نے بنایا ہوگا۔ یہودی عورتوں سے رہا نہ گیا، آخر انہوں نے سیدہ فاطمہ کو پوچھ ہی لیا کہ بی بی فاطمہ، آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ کیونکہ وہاں پہ بڑے بڑے سرداروں کی بیویاں اور بیٹیاں تھیں جو یہ چاہ رہی تھی کہ وہ بھی اسی طرح کا لباس خریدیں۔ بی بی فاطمہ نے فرمایا، یہ میرے پیارے بابا آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ عورتوں نے پوچھا کہ آپ کے بابا محمد نے یہ لباس کہاں سے لیا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ بابا جان کو اللہ تعالیٰ نے یہ لباس حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ بھیجا ہے۔ وہ عورتیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورت اور لباس کی چمک دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ سب عورتیں لباس کو ہاتھ لگا لگا کر چیک کر رہی تھی کہ کتنا خوبصورت لباس ہے، یہاں تک کہ مکہ کے بڑے سردار کی بیوی بھی بی بی فاطمہ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ بھی لباس کو دیکھ کر بہت ہی حیران ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ایسا لباس تو دنیا میں نہیں مل سکتا، یہ خدا تعالیٰ کا ہی رحم و کرم ہے۔ وہ یہ باتیں کرتی رہی۔ اس کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئی۔ ان سب عورتوں نے کلمہ پڑھا اور سب کی سب مسلمان ہو گئی۔ قربان جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی شان پر۔ اللہ